السلام علیکم فرینڈس، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نصرت جاوید صاحب کی طرف سے لکھا گیا ایک آرٹیکل جو کہ نوائے وقت میں انہوں نے لکھا ہے 4 فروری 2021 کو۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے سینٹ انتخابات، حقیقت اور دعوے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمران خان کو تشہیر کے جدید ترین ذرائع کی بدولت برانڈ عمران بنانے کا سلسلہ تو ان دنوں ہی شروع ہو گیا تھا جب وہ اپنی والدہ کی یاد میں کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کا ہسپتال تعمیر کرنے کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم میں مصروف ہوئے تھے۔ 1996 میں تحریک انصاف بنائی تو کئی برسوں تک سیاسی پیغام پھیلانے میں البتہ کامیاب نہ ہوئے۔ مشرف دور میں تاہم آزاد ٹی وی چینل متعارف ہو گئے۔ خان صاحب نے پوری لگن اور توانائی سے انہیں استعمال کیا۔ سوشل میڈیا کی اہمیت کو بھی ان کی ہی جماعت نے متاثر کن انداز میں دریافت کیا تھا۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا بنیادی مسئلہ مگر یہ ہے کہ ان کے ذریعے فقط ہماری جبلی رویوں ہی کا مؤثر اظہار ہو سکتا ہے۔ غصہ اور نفرت ان رویوں میں اہم ترین ہے۔ تحریک انصاف نے چوروں اور لٹیروں کے خلاف عوام کے دلوں میں کئی دہائیوں سے ابلتے غصے کو اظہار کے راستے فراہم کیے۔ صحافیوں کی اکثریت کو لفافہ بنایا، سیاست کو موروثی دکھایا۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی جماعتوں میں موجود افراد ذہنی غلام قرار پائے اور ایم کیو ایم جیسی جماعتوں کے کارکن زندہ لاشیں۔ اپنے مخالفین کی بھدا اڑانے کے بعد وہ بالآخر 2018 میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد بھی لیکن وہ انہی نکات پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں جن کی تکرار نے انہیں اقتدار تک پہنچایا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اور ان کے ترجمانوں کی فوج در موج یہ حقیقت فراموش کر چکی ہے کہ خلق خدا کی حکومت سے قطعاً مختلف نوعیت کی توقعات ہوتی ہیں۔ وہ پوری ہوتی نظر نہ آئیں تو لوگ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرح برطانیہ کے بورس جانسن اور امریکہ کے ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت اور غصے کے مسلسل اظہار سے اقتدار حاصل کیا تھا۔ ٹرمپ اور بورس جانسن کو مگر کورونا نے وقتہ ڈال دیا۔ خان صاحب خوش نصیب رہے کیونکہ ہمارے رب کریم کے کرم سے وبا نے وہ تباہی نہیں مچائی جس نے دنیا کے کئی حکمرانوں کو بوکھلا دیا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری مگر پاکستان میں ناقابل برداشت حد تک بڑھ رہی ہے۔ عمران خان اس تناظر میں ٹھوس حکمت عملی سوچتے اور اس پر عمل درآمد کی کاوشوں میں مصروف نظر نہیں آ رہے۔ ماضی کی حکومتوں کو آج کی ہر مشکل کا ذمہ دار ٹھہرانا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے موجودہ حکومت کو ہی پیش قدمی دکھانا ہوگی۔ اس جانب اگرچہ توجہ مبذول ہوتی محسوس نہیں ہو رہی۔ اقتدار میں 2 سے زیادہ برس گزارنے کے بعد عمران حکومت کو اب آئندہ ماہ سینٹ کی خالی ہونے والی 48 سیٹوں پر انتخابات کے مراحل سے گزرنا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 2018 میں منتخب ہوئے لوگوں کی جو تعداد ہے اسے نگاہ میں رکھیں تو یہ جماعت 48 میں سے 14 سیٹیں بآسانی جیت سکتی ہے۔ اس کے بعد ایوان بالا میں ان کے ارکان کی تعداد 28 ہو سکتی ہے۔ یہ تعداد تحریک انصاف کو اکثریت فراہم نہیں کرے گی مگر اسے سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ضرور بنا دے گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم جیسے اتحادیوں کی بدولت حکومت ایوان بالا میں اس کی وجہ سے کمفرٹیبل محسوس ہونا شروع کر دے گی۔ عمران خان اور ان کی امیج یا برانڈ کو توانا دکھانے کو بے چین ترجمان تاہم سینٹ کے انتخابی مرحلے تک پہنچنے سے کئی ہفتے قبل ہی حواس باختہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ چور اور لٹیرے دولت کے بے دریغ استعمال کے ذریعے تحریک انصاف کو نشستوں کی وہ تعداد جیتنے نہیں دیں گے جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجودہ تعداد کی بنیاد پر اس کا حق نظر آ رہا ہے۔ اپنے حق پر ممکنہ ڈاکہ کے وقت سے پہلے دہائی مچاتی تحریک انصاف سمجھ نہیں پا رہی کہ سیاست میں تاثر یعنی پرسیپشن حقیقت سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ سینٹ کے آئندہ انتخابات میں خرید و فروخت کی دہائی مچاتی تحریک انصاف در حقیقت یہ پیغام دے رہی ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اس کی نشستوں پر بیٹھے کئی افراد وفادار نہیں رہے، بکاؤ ہو چکے ہیں۔ اپنی ہی جماعت کے اراکین کی نیتوں کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف بلکہ تاثر پھیلا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کا جادو اب با اثر نہیں رہا۔
ڈیروں اور دھڑوں کی بنیاد پر روایتی سیاست کرنے والے افراد اس جماعت میں چند روز گزارنے کے بعد خود مختار ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایسے اراکین کی خود مختاری سے تحریک انصاف کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے تدارک کے لیے حکومت نے سینیٹ کی خالی ہونے والی نشستوں پر خفیہ کی بجائے کھلے ووٹ کا تقاضا شروع کر دیا۔ پارلیمان سے تاہم ابتدا میں رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ صدر مملکت کے ذریعے سپریم کورٹ سے فریاد کی گئی ہے کہ وہ انتخابات کو اوپن کرنے کا حکم صادر کرے۔ سندھ حکومت نے حکومتی استدعا سے تحریری اختلاف کا اظہار کیا۔ اس کی مخالفت کے برعکس خود مختار الیکشن کمیشن کی رائے کہیں زیادہ اہم ہے۔ سپریم کورٹ کو اس نے صراحتاً عرض کر دیا ہے کہ ہمارا تحریری آئین سینیٹ کی خالی ہونے والی نشستوں پر کھلے انتخاب کی اجازت نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ سے لہٰذا تحریک انصاف کو شفا بخش دوا ملتی نظر نہیں آ رہی۔ ممکنہ ناکامی کو بھانپتے ہوئے تحریک انصاف نے انتہائی عجلت میں اب ایک آئینی ترمیم تیار کی ہے۔ بدھ کی صبح یہ کالم لکھ رہا ہوں۔ منگل کی رات قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری ہو چکا ہے۔ وہ اندیا دے رہا ہے کہ قواعد کو معطل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے مشیر پارلیمانی امور آئینی ترمیم کا بل پیش کر دیں گے۔ پارلیمانی امور کی باریکیوں سے نابلد شخص بھی یہ جانتا ہے کہ 2/3 اکثریت کے بغیر آئین میں ترمیم ممکن نہیں۔ تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کو ایسی اکثریت میسر نہیں۔ اپوزیشن جماعتیں ڈٹ کر مجوزہ ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گی۔ تحریک انصاف مگر جان بوجھ کر شکست دوچار ہونا چاہ رہی ہے۔ کئی ترجمانوں نے وزیر اعظم کو مائل کر دیا ہے کہ سینیٹ کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات کو خفیہ کہنے پر اصرار کرتے ہوئے چور اور لٹیرے عوام کے روبرو مزید بے نقاب ہو جائیں گے۔ ان کے رویے کی بدولت تحریک انصاف اپنے حق کے مطابق نشستیں حاصل نہ کر پائی تو حکومت بآسانی لوگوں کو یہ باور کر دے گی کہ تحریک انصاف کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود کئی ارکان کو خرید لیا گیا۔ ایسا کرتے ہوئے اگرچہ وہ چوروں اور لٹیروں کو نہیں بلکہ اپنی ہی جماعتوں کے کئی افراد کو مشکوک دکھا کر بدنام کرے گی۔ تحریک انصاف کے ایک طاقتور وزیر سے اکیلے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا تو وہ مسکرا دیے۔ نہایت خلوص سے میری سادگی پر حیرانی کا اظہار کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کئی اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی تحریک انصاف کے نامزد کردہ لوگوں کو ووٹ دینے پر آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے سینیٹ کی خالی ہونے والی 48 نشستوں میں سے حیران کن اکثریت تحریک انصاف کو مل جائے گی۔ خود اعتمادی کے نشے میں مسحور ہو کر موصوف نے نہایت فخر سے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کی حیران کن جیت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو شستر بنا دے گی۔ وہ حکومتی دباؤ یا خرید و فروخت کا واویلا مچائیں گے۔ حکومت مگر انہیں ہور چپوں کی مانند یاد دلانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ اسی باعث کھلے انتخابات کی تجویز پیش ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کے لیے مگر تیار نہ ہوئیں۔ اب اسی طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں والی حقیقت کو برداشت کریں۔ اس آرٹیکل میں نصرت جاوید صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ایک اسٹریٹجی ہے سینیٹ انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی، اور اس کے کیا ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں ان ٹرمز آف سیٹوں کے۔ 48 سیٹیں ہیں اگر، اور تحریک انصاف کو اگر لگتا ہے کہ اگر کھلے انتخابات ہوئے، اوپن بیلٹ اگر ہوا، جس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس بندے نے کس کو ووٹ دیا، اگر اس طریقے سے ہوا تو تحریک انصاف اپنی سیٹیں مینٹین کر لے گی۔ اور اگر یہ نہ ہوئے، سیکرٹ بیلٹ ہوا، جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید کوئی تحریک انصاف والا نون لیگ والے کو ووٹ دے دے، نون لیگ والا تحریک انصاف والے کو ووٹ دے دے، تو ایک امپریشن یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف اپنی سیٹیں اس طریقے سے مینٹین نہ کر سکے۔ اب یہ نصرت جاوید صاحب کا ایک اوپینین ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو تحریک انصاف کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف اس طرح اپنے ہی بندوں پہ شک و شبہ کے اظہار کر رہی ہے، اوپن بیلٹ کا کہہ کے کہ شاید انہیں اپنے بندوں پہ، اپنے بندوں کی لائلٹی اور وفاداری پہ بھروسہ نہیں، اور پیسہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ سینیٹ میں چلتا ہے، کروڑوں کی اربوں کی سیٹ بکتی ہے۔ لیکن آخر میں جب وہ ایک ذکر کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایک بندے سے بات ہوئی تو ان کی رائے یہ ہے کہ پورے ترمیم کا جو بل لائے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بڑی مشکل سے اگر کرتے بھی ہیں تو پہلے تو نہیں کریں گے، لیکن کرتے بھی ہیں تو بڑے کم چانسز ہے کہ وہ ایگری کریں گے، اور یہ جو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے اس کو اوپن بیلٹ میں لے کے جائیں گے۔ تو کیس نمبر 1، اگر تو یہ ترمیم اپروو ہو جائے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو سیٹیں ہیں وہ تو ختم ہوں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو ان کی جو حق سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی ہماری سیٹیں بننی چاہیے، وہ قائم رہیں گی۔
وہ کم نہیں ہوگی ایٹ لیسٹ، کہ پتہ ہوگا کہ ہر پی ٹی آئی کے بندے کو کہ اس نے کس کو ووٹ دیا اوپن بیلٹ کے ذریعے، اور اگر وہ اوپنلی ایک اگینسٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کی پالیسی کے، پی ٹی آئی کے سلیکشن کے، تو ٹربل ہوگی اس کے لیے۔ کیس 2، اگر تو یہ ترمیم اپروو نہیں ہوتی، اسٹل سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے، تب پی ٹی آئی والے بندوں کا یہ آئیڈیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ہی نقصان میں رہیں گی، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کے بہت سے بندے پیسوں کی خاطر یا پھر حکومت کے امارات لینے کی خاطر، بجٹ لینے کی خاطر ہم سے رابطے میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی تو ہم سرپرائز کریں گے اپنی ہی پارٹیوں کو، اپوزیشن کی پارٹیوں کو۔ تو اس پوزیشن میں آ کے حکومت ان سے کہہ سکتی ہے ہم تو لائے تھے ترمیمی بل، اب بھگتو، خود بھگتو، جو بھی ہوا، اب ہم حکومت ذمہ داری نہیں دے رہے۔ سو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا، یا حکومت پیسہ چلائے گی یا اپوزیشن پیسہ چلائے گی۔ موسٹ پروبیبلی جو میرا آئیڈیا ہے وہ یہ کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہی ہوگی، لیکن ایک سرپرائز فیکٹر رہے گا، جو زیادہ پیسہ چلائے گا سیٹیں اس کی، اور جاننے کا طریقہ نہیں کہ کس نے کس کو ووٹ دیا اور کون بن کے آیا۔ سو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حساب کتاب ہوتا ہے اس سینٹ کے الیکشن میں، کیا حقیقت ہے، کیا دعوے ہیں، جیسا کہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ سو آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔